إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ رب العالمین کا یہ عظیم فضل و کرم ہے کہ لاک ڈاؤن کے طویل عرصے کے بعد آج یہ مسجد جامعہ عامۃ الناس کے لیے بھی کھولی گئی ہے۔ یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ شہر کی سبھی مسجدیں اور یہ مسجد بھی مکمل طور پر بھری بھری رہتی تھی۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری یہ مسجد بھی کافی خالی ہو گئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک نشاط ثانیہ ہے آج کا یہ جمعہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے فضل و کرم سے دوبارہ آباد ہونے جا رہی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں مسجد کی تعمیر، مسجد کی تطہیر اور مسجد کو آباد رکھنا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے تین باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بنیادی طور پر ایک بات یہ ہے کہ مسجد کی محبت دل میں ہونا یہ خود اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ مساجد شعائر اللہ میں سے ہیں۔ ایک شخص کا تعلق مسجد سے بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی مسجد میں قیام کے اعتبار سے۔ کسی شخص کا تعلق مسجد سے کم ہوتا ہے قیام کے تعلق سے، لیکن جب بات محبت کی ہو، تعمیر کی ہو، تطہیر کی ہو، اس کی دیکھ بھال کی ہو، اس کی شعائر کی عظمت کی ہو، تو وہ تو ہمہ وقت رہنا چاہیے، وہ مسلسل رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ ہے جسے 5ویں صدی ہجری کی ایک عظیم عالم دین، ایک عظیم واعظ، معروف واعظ ابو عبداللہ محمد ابن سلامہ الخزاعی، مصر کے ہی 454 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے حدیث پر بھی ایک کتاب لکھی جو علمی دنیا میں مسند شہاب الخزاعی سے معروف ہے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اپنی سند سے، جسے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ میں صحیح کہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عہد فاروقی میں جب ملک شام فتح ہوا، اس سے پہلے عراق فتح ہوا، پھر اس کے بعد مصر فتح ہوا۔ ملک شام کی فتح کے بعد وہاں کے جو گورنر تھے یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی، وہ وہاں کے گورنر تھے۔ جب فتوحات کا دائرہ بڑھتا رہا تو آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مراسلت کی، آپ کو خط لکھا اور آپ سے طلب کیا کہ فتوحات کا دائرہ بڑھتے جا رہا ہے، مسلمانوں کی کثرت ہو رہی ہے، لیکن یہاں دین پڑھانے والے نہیں ہیں، اچھے علماء نہیں ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کئی ایک صحابہ کو وہاں پر بھیجا۔ ابو ایوب انصاری ہیں، ابو موسیٰ الاشعری،
پھر اسی طرح سے ابو حذیفہ بن الیمان، معاذ بن جبل، ابو الدرداء، سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ اجمعین، ایک بڑی تعداد وقفے وقفے سے آپ بھیجتے رہے۔ ابو الدرداء اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہما یہ دو صحابی بھی بھیجے گئے تھے، ایک ملک شام، ایک فلسطین۔ ان دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے پہلے سے بھی، بحیثیت مسلمان بھی، بحیثیت صحابی بھی، اور ایک خاص تعلق یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو آئے، جب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدینے کو پہنچے تو ان میں اور ان ابو الدرداء میں بھائی چارگی پیدا کرا دی، دونوں کو آپس سے جوڑ دیا، اور یہ ان کے گھر میں رہا کرتے تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ابو الدرداء کے۔ پھر جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ دونوں جدا جدا ہو گئے، ایک فلسطین میں، ایک ملک شام میں، تو دونوں آپس میں بہت ساری باتیں مراسلت کے ذریعے سے کر لیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں باسانید صحیحہ ان دو صحابی کے آپس میں جو خطوط ہیں بہت ہی دلچسپ، بہت ہی عمدہ ہیں، کئی خطوط۔ میں سوچ رہا تھا کہ جو اس پر مستقل جو ہے کام کیا جائے اور جو ہے امت کے سامنے پیش کیا جائے، محاضرہ دیا جائے۔ میں نے کافی جو ہے یہ مراسلت ان کی جو رسائل تھے میں نے جمع کی، اس کو بہت ہی ایمان افروز باتیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے ایک مناسبت سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو لکھا، کئی باتیں لکھی۔ ایک بات وہ بھی ہے جو آج کے ہمارے خطبہ جمعہ سے تعلق رکھتی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ یا اخی وَلْيَكُنِ الْمَسْجِدُ بَيْتَكَ، کہ مسجد ہی تمہارا گھر بن جائے، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، المسجد بیت کل تقی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس بندے میں بھی اپنا اس کا تقوی رکھا ہے، اللہ کی دین کی محبت رکھی ہے، جس کا بھی دل اللہ کی باتوں سے نرم پڑ جاتا ہے، اس طرح کا مزاج، اس طرح کا دل، یہ دراصل ایسے لوگ اپنا گھر مسجد کو بنا لیتے ہیں۔ یعنی مسجد میں قیام کی بات بھی ہے، ساتھ میں مسجد سے تعلق، چاہے وہ مسجد کے اندر رہے چاہے وہ مسجد کے باہر رہے۔ جس طرح سے انسان چاہے اپنے شہر میں رہے، باہر رہے، اپنے گھر سے جو تعلق رکھتا ہے جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، بالکل ویسے ہی وہ تعلق مسجد سے ہو جائے۔ یہ بات ہے اس حدیث مبارکہ کا جو معنی مفہوم ہے، المسجد بیت کل تقی۔ میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ اختصار کے ساتھ کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو رکھ کر کے اہل علم جب کبھی بھی عید الاضحیٰ کی مناسبت ہوتی ہے تو بہت سارے باتیں جوڑ کر کے بتاتے ہیں ان کی زندگی سے۔ ایک نمایاں بات ہوتی ہے آزمائشوں کا معاملہ، بچوں کی تربیت کا معاملہ، وغیرہ وغیرہ۔ میں بھی ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا تعلق مساجد سے کس طرح سے ہے۔ وہ اس لیے بھی کہ لاک ڈاؤن کے ایک طویل عرصے کے بعد آج مسجد جو ہے عامت الناس کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مساجد سے جو تعلق ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا نہایت اختصار کے ساتھ۔ سب سے پہلا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ تعمیر مساجد کا معاملہ، مسجدوں کو بنانا، مسجد کو تعمیر کرنا، آپ بھی، آپ کی اولاد بھی، آپ کی اولاد کی اولاد بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بہت معروف آیت کریمہ، سب واقف ہیں اس سے، تقریباً یہ آیت کریمہ یاد بھی رہتی ہے، اور آیت کریمہ کا آخری حصہ تو دعا ہے، دعا تو سب کو تقریباً یاد رہتی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الانبیاء میں، سورۃ الحج میں، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ۔ ان دو آیتوں میں جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جگہ کی نشاندہی فرمائی کہ یہاں پر کعبۃ اللہ بنائیں، یہاں پر مسجد بنائیں۔ پہلے سے ایک نشاندہی کر دی گئی تھی جب سے اللہ نے اس زمین کو بنائے ہیں، اس سے پہلے کوئی چیز وہاں پر تھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کے مجدد نہیں، مؤسس ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ آل عمران کے وسط میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ آیات ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ہیں۔
آپ اور آپ کے فرزند اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، کعبۃ اللہ کو بنایا، گویا کہ ایک مسجد بنائی ہے آپ نے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ، صحیح بخاری میں تو کئی مقامات پر ہیں، کتاب احادیث الانبیاء میں، دیگر مقامات پر بھی۔ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، ای مسجد وضع فی الارض اول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسجد الحرام۔ کہا کہ پھر کون سی؟ ثم ایو، کہا کہ المسجد الاقصی۔ کم بینہما، ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، کتنی مدت ہے؟ ایک مسجد بننے کے بعد کتنے سال کے بعد دوسری مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سنہ، 40 سال۔ غور طلب بات ہے کہ مسجد حرام اس کے مؤسس ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور مسجد اقصی اس کے مؤسس یعقوب علیہ السلام ہیں، آپ کے پوتے اسحاق علیہ السلام کے فرزند۔ اس لیے کہ نص سے یہ بات ثابت ہے، قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی ولادت بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہو گئی تھی۔ اس بات کو بہت ہی تحقیقی انداز میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ مثلا آپ دیکھو سورۃ ہود میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ اللہ رب العالمین نے سارہ کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو جہاں اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے آنے والے ایام میں ایک پوتے کی بھی خوشخبری دے دی یعقوب کی شکل میں۔ آپ کی زندگی میں ولادت ہوئی ان کی، وہ خوشخبری ان کی ولادت سے، ان کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء میں بیان فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسحاق عطا فرمائے اولاد کی شکل میں، تو پوتے کی شکل میں آپ ہی کی زندگی میں یعقوب کی بھی اللہ نے عطا فرمائے۔ اللہ نے سورۃ العنکبوت میں فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ اس سے اور زیادہ صراحت اس آیت کریمہ میں ہے جو سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ گویا کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی، وہیں پر ان کے پوتے بھی موجود تھے، وہاں پر یعقوب بھی حاضر تھے۔ یہ خطبہ جمعہ ہے، میں اس مسئلے کو چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں، بس اشارہ کر دیتا ہوں اس لیے کہ خطبہ جمعہ ریکارڈ ہو رہا ہے، کسی کے کام آ سکتی ہے۔ یعقوب وہاں پر اس پر جو مطلب حالت رفع میں ہے، یہ ایک اشکال ہے جسے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت ہی تحقیقی انداز میں اس کو رفع کیا ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا جسے میسر ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کی، اور آپ نے اپنے ساتھ اپنے فرزند کو رکھا اسماعیل علیہ السلام کو، اور پھر ایک وقت آیا کہ 40 سال کے عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ مساجد کی تعمیر یہ آپ کے اپنے گھرانے کا ایک نمایاں پہلو ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا۔ ایک دوسرا پہلو وہ ہے تطہیر کا، مسجد کو صاف رکھنے کا۔ مسجد کو صاف رکھنے کا معنی بہت وسیع ہے، جسے اہل علم تفاسیر میں بھی، شرح میں بھی حدیث کی، فقہی کتابوں میں بھی، کہ یا تو آدمی براہ راست جا کر کے مسجد کو صاف کرے، یہ سب سے عمدہ پہلو ہے، یا اس ذمہ داری کو نبھائے، یا کسی کو رکھ کر کے کام کروائے، اس کا احساس اسے دل میں ہو، اس کی قدر ہو اس کے دل میں، اس کی کڑی نگرانی کرے، جو بھی میسر اسے ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق کہا سورۃ البقرہ میں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اس لیے کہ اعتکاف مسجد ہی سے تعلق رکھنے والی عبادت ہے، گھر سے تعلق رکھنے والی عبادت نہیں ہے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے مسجد کو صاف رکھا کریں۔ ابن عاشور رحمہ اللہ نے بڑی دلچسپ بات کہی۔ ابن عاشور نے کہا رحمہ اللہ التحریر والتنویر میں سورۃ الحج کی تفسیر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا
وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن عاشور رحمہ اللہ نے کہا کہ جس طرح سے ایک شخص جب اسے اس کا علم ہو جاتا ہے کہ مہمان گھر میں آ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے سامان کو ترتیب دیتا ہے، گھر کو صاف رکھتا ہے مہمان کی خاطر، کم از کم مہمان جہاں تک آتا ہے اس حصے کی تو صاف صفائی کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ پہلے گھر کو صاف کریں، بعد میں لوگوں میں ندا لگائیں، بعد میں لوگوں میں اعلان کریں۔ کہا کہ لوگوں میں اعلان کرنے سے پہلے کعبۃ اللہ کو صاف کرنے کا حکم دیا، ایسے نہیں کہ حجاج آنے کے بعد، حجاج آنے سے پہلے صاف کرنے کا حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو یہ بہت دقیق بات ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک دوسرا پہلو مسجد سے جڑا ہوا، ایک تعمیر کے ساتھ تطہیر، مسجد کی صاف صفائی، کسی بھی پہلو میں، یعنی شرک کی آلودگی سے بھی پاک کرنا ہے، بدعت و خرافات سے بھی، شور شرابے سے بھی، اور پھر کسی طرح کی بھی تلاعب اور کھلواڑ سے بھی، ہر طرح سے اسے پاک صاف رکھیں۔ اور ایک تیسری چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے مساجد سے متعلق ملتی ہے وہ یہ ہے کہ تعمیر کرنا اور اس کو پاک صاف کرنا اور پھر اس کو آباد کرنا، مصلیوں سے، قرآن پڑھنے والوں سے، ذکر و اذکار کرنے والوں سے، شرعی علم پڑھانے والوں سے، اس کو آباد کرنا مساجد کو۔ ایک تیسری بات ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جب حاجر اور اسماعیل کو علیہم السلام مسجد حرام کے پاس لا کر کے چھوڑا، جبکہ کوئی چیز وہاں پر نہیں تھی، اس کی وجہ انہوں نے یہی کہا ربنا انی اسکنت، یہ سورۃ ابراہیم کی آیت کریمہ ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اس کی وجہ یہ آپ نے یہ بتائی، بلکہ دعا کی اس کے لیے 2-3 آیتوں کے بعد اسی صورت میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ابراہیم علیہ السلام نے مسجد کو بنایا بھی، مسجد کو صاف کیا بھی، آپ کی اولاد اور فرزندان کو بھی ساتھ لیا مسجد کی تعمیر میں، اور اس کی روح پھونکی، اس کی تربیت کی، اور جو ہے وہ ایک طرح سے وہ گرمی رکھی باقی اپنی اولاد میں بھی کہ وہ بھی مسجد بنائیں، ان کے پوتے یعقوب نے مسجد بنائیں، اور اس کو پاک صاف بھی کیا، اور پھر اس کو باقی بھی رکھا، آباد بھی کیا، اس کو مصلیوں سے آباد کیا، اپنے فرزندان کو لے کر کے آئے، اور پھر تعلیم و تربیت سے بھی اس کو جو ہے مطلب آباد رکھا۔ یہ تینوں چیزیں کسی بھی مسجد کے لیے بہت معنی رکھتی ہیں۔ مسجد کی صرف تطہیر ہو، مسجد کی صرف تعمیر ہو اور آباد نہ ہو، آباد تو ہو لیکن تطہیر نہ ہو، یا مناسب انداز میں تعمیر نہ ہو، کوئی بھی خلل رہ جاتا ہے۔ جتنی طاقت ہو خلل کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مساجد کے جو ذمہ داران ہیں، مساجد کے جو متولیان ہیں، اللہ رب العالمین ان کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ان کے لیے وسائل عطا فرمائیں، ان کو قوت عطا فرمائیں، مصلیان کو اللہ رب العالمین مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر شخص کو دینی نقطہ نظر سے جو طاقت عطا فرمائے ہیں اس پہ اسے مکمل اترنے کی اللہ سعادت دے، توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔